کہ اگر اللہ رسول کو چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین واتقن وسرحکن سراحا جمیلا، اگر دنیا کی غرض آؤ میں کچھ نہ کچھ تمہیں دے کے طلاق دے کے رخصت کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں گے عورتیں کیا چنتی ہیں، دنیا چنتی ہیں یا اللہ اللہ کے رسول کو چنتی ہیں؟ سب سے پہلے حضرت بی بی عائشہ کے گھر میں آئے اور یہ بھی فرمایا عائشہ جواب میں جلدی نہ کرنا، پہلے ماں باپ سے پوچھ لینا۔ جب یہ بات رکھی کہ ابھی استعمل ابویہ، اس مسئلے میں میں ماں باپ سے مشرک ہوں، اخترت اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا۔ یہ سب سے پہلے اللہ اللہ کے رسول کو چننے میں بھی سیدہ عائشہ کا مقام تھا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کو نیند سے جاگی، میری نیند کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور بستر پہ نہیں ہے، فما وجدت علی فراشی، حضور میرے بستر پہ نہیں ہے، میرے دل میں بس عورت ہے نا خیال آ گیا، اچھا حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو کہتی ہے کہ چاندنی رات تھی، میں اٹھی اور حضور کے نقش پا پہ قدم پہ چلتی 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 میں آئی، میں نے کیا دیکھا کہ حضور جنت البقیع الغرقد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے میں بھی چھپ کے کھڑی ہو گئی اور میں بھی آمین آمین کہہ دے گا حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں۔ یعنی حضور کو اپنی امت کا اتنا بڑا فکر ہے کہ رات کو اٹھ کے بھی جنت البقیع الغرقد پہ کھڑے ہیں۔ اب بھی کہتی ہے جب مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا لمبی دعا ہو گئی ہے، حضور جب دعا مانگتے تھے تو بڑی لمبی دعا مانگتے تھے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ دعا سے ہی بندے کے ایمان و عمل کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کس اخلاص سے اور کتنی عاجزی سے اور کتنی لمبی دعا مانگتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اپنے وقت کے شیخ القراء تھے، نابینا تھے، اولیاء اللہ میں تھے، معذور تھے، نابینا تھے، ویل چیئر پہ تھے، لیکن نماز ہمیشہ سب پہ اول میں پڑھتے تھے۔ اور آپ کے طواف کا یہ عالم تھا، کبھی کبھی میں درس کے بعد چلا جاتا، حضرت طواف کر رہے ہوتے تھے، ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیتے، تو بڑی مشکل سے میں 1 یا 2 چکر آپ کے ساتھ چلتا، پھر میں آہستہ آہستہ نکل کے وہاں سے نکل جاتا۔ کبھی اتنا آہستہ آہستہ طواف کون کرے؟ یعنی عمرے کرنے میں حضرت کو کم سے کم 8-9 گھنٹے لگتے تھے کہ صفا پہ کھڑے ہیں دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے درس میں حضرت آگے بیٹھے ہوئے تھے، آگے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ نے آپ کو اتنا علم، اتنی سمع، اتنی قوت دی تھی کہ بیک وقت آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور 4 طالب جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنی منزل بھی سناتے تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 طالب منزل سنا رہے ہیں، جیسے غلطی کی کرتے ہیں۔ میرے درس کے آگے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ دیکھو ہمارے بزرگ بھی عجیب ہیں، اب یہ مجھے خوش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کہیں گے مکی صاحب کا درس سننے ہم بھی جاتے ہیں۔ کہا تو اپنی نماز میں میرا درس سن رہے ہیں، اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور احسان جتائیں کہ جی ہم تو بولے مکی صاحب کا درس سننے کے لیے جاتے ہیں۔
ایسے شیطانی وسوسہ دل میں آیا. دوسرے دن جب میں طواف میں گیا اور آپ رکھا حضرت کندھے پہ، فرمایا کل کون سی حدیث آپ پڑھ رہے تھے؟ میں نے بتایا کہ حضرت آپ نے اس کی تقریر غلط کی تھی. اس حدیث کی تقریر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوکب الدری میں یہ لکھا ہے. میں حیران ہو گیا کہ وہ حدیث سن بھی لی، میری غلطی بھی یاد رکھی اور مجھے بتا بھی دیا. جو میں کہہ رہا تھا ایسے کھڑے ہیں اپنی منزل پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا میں کیا تقریر کر رہا ہوں. دوسرے دن کسی نے جا کے بتلایا. میں دوسرے دن سبق میں طلباء سے کہا کہ کل جو میں نے حدیث کی تقریر کی تھی میں نے غلطی کی تھی، اصل تقریر یہ. کسی نے جا کے حضرت کو بتایا کہ جی آج تو درس میں مکی صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں نے کل غلط سبق پڑھایا تھا. اچھا کیا تھا؟ انہوں نے کہا آقا. میں کہا بس یہی علم والوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ ضد پہ نہیں رہتے. جن کے اندر علم نہیں ہوتا وہ اپنی غلطی کبھی مانتے نہیں اور نہ اعتراف کرتے ہیں. یہ مان لینا ہی تو علم ہے. بس اچھا دعا مانگے مکی صاحب کے ہاتھ اٹھائے. اب جو دعا شروع کی مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ دعا مانگتے رہے، پھر مغرب کے بعد نفل سنت وغیرہ پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر عشاء تک دعا مانگتے رہے، عشاء کے بعد پھر دعا مانگ 3 گھنٹے سے دعا مانگتے رہے میرے لیے. اچھا اس نے کہا میں نے غلطی کی. یہ اعتراف کر لینا جو ہے یہی تو علم ہے. یہ تو جہالت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ضد پہ اڑا ہے، نہیں میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ تو جاہل کا کام ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ حضور بڑی لمبی دعا کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو دعا کرتے تھے اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے. یعنی ایک دعا کے لفظ جو ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کم از کم 3 دفعہ دہراتے. اب جنابی بھی ایسا کہتی ہے جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب دعا ختم ہونے والی ہے، میں جلدی سے آ کے اپنے اس جو ٹاٹ بچھا ہوا تھا اس پہ سو گئی اور کپڑا لے لیا تاکہ حضور جب آئے تو انہیں شک نہ ہو کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی آپ کا تعاقب کرنے کے لیے. فرماتی ہے کہ حضور آ کے بیٹھے میرے ساتھ اسی چٹائی پہ اور اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا تو میں دوڑ کے آئی تھی نا، میرا سینہ دھک دھک کر رہا ہے. کہتے ہیں عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کے پیچھے گئی تھی دوڑ کے آ رہی ہوں. فرمایا لیکن تم اپنے خیال میں ہو اور میں اپنے خیال میں. فرمایا کہ اللہ نے آج میری دعا سے فلاں قبیلے کی جو بکری ہے اس کی جتنے بال ہیں اتنا میری امت کے لوگوں کو بخش دیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت مسروق کا ہے، یہ تابعی ہے. یاد رکھو تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو. صحابی وہ ہے جس نے میرے بڑی باپ کو دیکھا ہو. اب جناب یہ ہے کہ حضرت مسروق نے امام شافعی نے بڑی عجیب بات کی ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. فرمانے لگے قرآن پڑھو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار. فرمانے کہ اب نہ تو ہم مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار، اور نہ ہم صحابی بن سکتے ہیں کہ حضور کی زیارت کیسے ہو. فرمایا اب ایک قسم باقی ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی ہے ان کو بھی جنت ملے گی. فرمایا بس اسی کا خیال رکھنا، اگر صحابہ کی اتباع سے نکل گیا تو جنت سے بھی نکل گیا. تو اور تو کوئی ہمارے پاس یعنی حل ہی نہیں ہے، نہ ہم صحابی بن سکتے ہیں تابعی بن سکتے، اب اتباع ہی کر سکتے.
تو تابعی کہتے ہیں جیسے صحابی کو دیکھا ہو. مسروق تابعی بڑے مشہور علماء میں ہیں، تابعین میں، وہ بی بی عائشہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا بی بی میں نے آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں. فرمایا کہ بیٹا آپ پوچھ. اچھا یاد رکھیں یہ سوال جواب پردے میں ہوتے تھے، باقاعدہ پردہ لٹکایا جاتا. حتیٰ کہ بی بی عائشہ جب طواف کرتی تھی تو نقاب پہن کے طواف کرتی تھی، اور بی بی عائشہ حجر اسود کے بوسہ نہیں دیتی تھی کہ ہجوم ہوتا تھا، رش ہوتا تھا، کہتی نہیں میں نہیں بوسہ دیتی. اور کوشش کرتی تھی کہ اس وقت میں آ کے طواف کریں جب رش کم ہو. اتنا خیال تھا پردے کا. آپ کپڑا لٹکا ہونے کا جی میں نے 3 سوال پوچھنے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ان محمدن رأى ربہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں تم نہ پڑھو، تم درود نہ پڑھو، تمہارے لیے درود آیا ہی نہیں، وہ تو آیا ہے مومنین کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب ہم درود نہیں پڑھتے معنی ایمان ہی نہیں ہے. خطاب مومن کو ہے، پھر یعنی مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے. اسی لیے ہے نا کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں مومنین کی مدد کرتے ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. ہم تمہیں فتح دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو. وہ شیعہ والے مومن نہیں. اہل سنت والجماعت کی تعریف کے مطابق ایمان ہو. تو ان نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان محمدن رأى ربہ. ایک. دوسرا نے سوال کیا کہ ان محمدن قد کتب من الوحی شیئا. تیسرا سوال کیا کہ ان محمدن یعلم الغیب، کہ کیا حضور نے کچھ وحی سے کبھی چھپایا. اور اسی طرح یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دے دیا تھا، وہ آپ عالم الغیب تھے. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ مسروق تم نے ایسے سوال کیے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. یاد رکھیں بی بی عائشہ خود بھی مجتہدہ تھی نا، وہ حضور کی رؤیت کی قائل نہیں تھی. انہوں نے کہا من قال لك ان محمدا رأى ربه فقد كذب. جو تمہیں کہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. لا تدركه الابصار. کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور میں ایک دفعہ حضور سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نور انا رہا ہو، تو ایسا نور ہے کون دیکھ سکتا ہے. باقی جو تم کہتے ہو کہ حضور نے وحی سے کوئی چیز چھپائی، تو جو یہ کہتا ہے کذب جھوٹ بولتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو جب اللہ کا حکم ہے حضور کیسے وحی چھپائیں گے؟ حضور جو اللہ بھیجے پہنچاؤ. اور تیسرا جو تم نے پوچھا ہے کہ کیا حضور عالم الغیب تھے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں جو غیب کے جاننے والا ہو مگر اللہ.
فرمایا جو کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہے وہ کذب ہے، اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ نے اگر مغیبات کے بارے میں خبر دے دی تو یہ اطلاع علی الغیب ہے، اخبار علی الغیب ہے، انباء علی الغیب ہے، علم غیب تو نہیں۔ باقی یاد رکھیں یہ مسئلہ اختلافی ہے، بہت سارے صحابہ قائل ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن بی بی عائشہ کا اپنا اجتہاد تھا، وہ مجتہدہ تھی، اور المجتہد اگر مجتہد خطا بھی کرے ان اخطا فلہ اجر و ان اصاب فلہ اجران، تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا تھا کہ ایک روایت میں ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے تھے حضور نصف دینکم من هذه الحمیرہ، اس سے آدھا دین سیکھ لیا کرو، زندگی باقی تو بات باقی، واللہ اعلم۔ میرے ماں باپ پر روزی کی تنگی ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور ایک بات یاد رکھو کہ رزق کی تنگی یا پریشانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لازماً ہم نے کوئی گناہ کیا ہوتا، اس لیے توبہ بھی کریں، استغفار زیادہ پڑھیں، ان کے لیے بھی یہی استغفار پڑھیں۔ عمرہ مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ حرم میں یہ مسجد نبوی میں عورتیں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں، حضور کی بیویاں بھی جماعت سے پڑھتی تھی۔ طواف کا ثواب زندہ آدمی نہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ بار بار عمرہ کرنا اچھا ہے، یہ طواف زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، کفن کو آب زمزم سے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مکے کے قیام میں طائف سے عمرہ کرنے کے لیے گئے، آنے کے بعد بقیہ دن نماز، آپ یہ دیکھیں نا کتنے دن آپ کو گزرے ہیں۔ اگر آپ کی مکے میں 15 دن کی نیت ہے تو آپ مقیم ہیں، ورنہ مسافر ہیں۔ مدینے کے ایام میں بھی نماز قصر ہوگی۔ چرس جو لوگ پیتے ہیں، سگریٹ بھی حرام ہے، اور چرس تو ڈبل حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ میں نے پاکستان میں مستحق بچوں کے لیے سکول کھولا ہے، تو زکوٰۃ بچوں کو دے سکتے ہیں، مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے۔ جب حضور نے اپنے نام پہ قلم پھیرا، نام پہ نہیں پھیرا تھا، لفظ رسول اللہ پہ پھیرا تھا، تو اتنا تو اللہ نے علم دیا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی 50 طواف کے بارے میں ہم نے کوئی روایت حدیث نہیں پڑھی، میں کیا کروں؟ اگر ہم طواف کر کے حضور کے نام ہدیہ کریں، کر سکتے ہیں۔ ایک عورت نے طائف سے عمرہ کیا، صفا عمرہ کر کے فارغ ہو کے تقریباً 21 گھنٹے تک بال نہیں کاٹے۔ اگر اس دوران میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، خاوند سے نہیں ملی، کوئی خوشبو نہیں لگائی، کوئی عطر نہیں لگایا، تو اس پر کوئی دم نہیں، 21 گھنٹے کے بعد ہی بال کاٹ لے۔ اگر درمیان میں اس نے غلطیاں کی ہیں تو پھر دم پڑے گی۔ سوتے ہوئے چہرہ ڈھک دیا، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ آج صبح کی نماز میں سورت سجدہ کی امام نے تلاوت کی تو لوگوں نے سجدے کے بجائے رکوع کیا۔ بہرحال جو رکوع میں چلے گئے ان کی بھی
نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ دوہرائیں۔ طواف وداع آخری دن کرنا ہوتا ہے، تم نے کیسے پہلے کر دیا تھا؟ یہ طواف وداع ایسی چیز ہے کہ تم 8 دن پہلے جان چھڑا کے بیٹھے ہو۔ طواف الوداع کا معنی یہ ہے کہ یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ آخری کام طواف ہو۔ علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ طواف کر کے سیدھے جا کے بس میں بیٹھ جائے، اب راستے میں خریداری بھی نہ کرے، کچھ نہ کرے۔ تم 8 دن پہلے کر کے بیٹھے ہوئے ہو طواف الوداع۔ اصل میں بیچارے تھک گئے ہیں نا حرم سے، اب جانے کی فکر نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ مکے میں زیادہ نہ رہو، اپنے ملک میں رہ کے مکے مدینے کو یاد کرو، وہ زیادہ بہتر ہے کہ مکے مدینے میں رہ کے اپنے وطن کو یاد کرو کہ جی کب جائیں گے، پتہ نہیں کتنے دن باقی، یار ابھی تو مدینے بھی جانا ہے نا، 40 نمازیں بھی پڑھنی ہے، ایک اور مشکل مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے طائف سے عمرہ کیا، حلق بھی کرا دیا اور ناپاک تھی، وہ احرام میں تھی، میں نے ناک اور مونچھ کے بال کاٹے حالت احرام میں، اور اس سے کہا کاٹ تو بالکل دم پڑ گئی۔ دم کے بکرے کا گوشت خود نہیں کھا سکتے ہو کہ فریزر میں رکھ دو اور وہ 2 مہینے کھاتے رہو، وہ تو جرمانے کی بکری ہے، غریبوں کو کھلاؤ۔ حرم میں جو قرآن وقف للہ ہے وہ آپ اپنے ملک نہیں لے جا سکتے، حکومت نے انتظام کیا الحمدللہ کہ ہر حاجی کو خود ہدیہ دیتے ہیں۔ حرم کی تصویر لے سکتے ہیں، بندوں کی نہ لیا کریں۔ میں نے 2-3 عمرے کیے ہیں، حلق حدود حرم سے پیر جا کے کروایا، بالکل دم پڑ گیا، ایک دم پڑے گا، اور وہ دم آپ نے حرم میں دے وہ بھی پیر نہ دے دینا کہیں بغیر لوگوں کو کھلاتے رہو۔ میرے والد راضی نہیں ہیں، ایک لڑکا مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی اپنے والدین کے منشے کے بغیر کبھی نکاح نہ کرنا۔ یہ جوانی کا وقتی ابال ہوتا ہے، بعد میں ساری زندگی روتے ہوئے گزرتی ہے۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے وہ شوہر کی کرے گی؟ وہ بھی بڑے بے وقوف ہوتے ہیں کہ جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے، ان کے بغیر نکاح کر رہی ہے، وہ میرے ساتھ کیا وفاداری کرے گی؟ میرے پاس ایک بلی ہے، اس کا لینا بیچنا کاروبار میں جائز، سب کو جائز، کتا بیچنا بھی جائز ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک اچھا خاصا داڑھی بھی ہے، لباس بھی اسلامی ہے، ساتھ کتا باندھا ہوا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، بندہ ہی نیک لگتا ہے، وہ کیا ہوئے کہا حضرت یہ کتا آپ نے کیوں باندھا ہے؟ اور نے کہا بھائی حدیث میں ہے نا کہ جیسے جہاں کتے ہوں فرشتے نہیں آتے، میں نے اس لیے باندھا ہے کہ وہ موت والا فرشتہ میرے پاس نہیں آئے گا، کتا ہی میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اور نے کہا حضرت کتے بھی مرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جو فرشتہ کتے کی جان نکالتا ہے آپ کی وہی نکالے گا۔ پھر اس کو مسئلہ سمجھ آیا تو انہوں نے کتے کو چھوڑا۔ اگر ہم دونوں نے صفا مروہ کر لیا، طواف کر لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹے، وہ جائز ہے۔ ہمارے بچے نیک ہوں، اللہ سب کے بچوں کو نیک کرے۔ بہرحال داڑھی کا اتفاق ائمہ اربعہ کا یہی ہے کہ کم از کم ایک مشت ہو، بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھاتے رہو۔
قضا ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں، وتر بھی قضا ہوں تو پڑھنے ہوں گے۔ کیا ایک بینک ملازم کے گھر سے قرض وصول کر سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ مسجد میں اگر ہم جماعت میں نہیں پہنچے، دوسری جماعت کرائی، بہرحال پہلی جماعت کا ثواب تو نہیں ملتا نا، وہ تو اس میں لاکھوں دے، اب تو تم 10 آدمی کھڑے ہو۔ سید جو ہے یہ کوئی قوم ہے؟ کوئی قوم نہیں، قوم قریش ہے، قوم بنی ہاشم ہے، سید تو لقب ہے، سردار۔ ہمارے معاشرے میں رشوت عام ہے اور ہمارا رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر تم حق پر ہو اور وہ بغیر رشوت کے کام نہیں کرتا تو اب تم پر گناہ نہیں ہوگا، اس پر ہوگا، لیکن تم بھی ناجائز کرانا چاہتے ہو تو پھر دونوں پہ ہوگا۔ ہم نے جو ٹریول ایجنٹ کے ساتھ حج کے اخراجات طے کیے تھے، کچھ ادا کر دیے ہیں، کچھ واپس جا کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، اس میں کیا ہے۔ میرا بھائی یہ زمزم سے کفن دھونا جو ہے نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کبھی دھویا ہے۔ اور پھر اصل بات یاد رکھیں کہ بخشش ہونی ہے ایمان پہ۔ اگر ایک آدمی مشرک ہے، کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، اس کو کعبے کے غلاف میں بھی دفن کرو، کفن دو، جہنم میں جائے گا۔ چونکہ جنت جہنم کا تعلق ایمان سے ہے، کہ اگر ایمان ہے، اعمال اچھے ہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کا باغ بن جائے گی، بندہ حفرۃ من حفر النیران، قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ ایک لوگ تفرق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی حکم نہیں ہے۔ سب پاکستانی حاجیوں کی طرف سے آئی لو یو، پتہ نہیں میرے ساتھ اب محبت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جوانی میں کرتے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہے، ضروری لکھنا تھا تم نے آئی لو یو، میں بھی اس کا جواب یہی دوں گا، آئی لو یو ٹو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری نواسی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسرائیل حدیث نام ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو درود شریف پڑھا کرو۔ میرے والد کا آپریشن ہے بائی پاس کا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حج سے پہلے جب ہم پاکستان سے آئے ہیں تو صفا مروہ کے 7 کے بجائے 14 چکر لگائے، تو 7 تو انشاءاللہ ادا ہو گئے، باقی 7 سزا ہو گئے۔ سگریٹ نوشی اور پان گٹکے کا رواج سب حرام ہے۔ حاجی اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنی زندگی دین میں لگائے، دینی لوگوں سے تعلق رکھے، تبلیغ میں لگائے، قرآن میں، تعلیم میں، تاکہ اس کی وہ جو اللہ کے گھر کی برکات ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے کل ظہر کے بعد مدینہ شریف جانا ہے تو طواف الوداع بھی کل ظہر سے پہلے کرے، رات کو نہیں۔ جب رات ابھی آ رہ گئے تو وداع کیا ہوا؟ چار مہینوں سے میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اللہ آسان کرے، ایسے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔
کہتے بہت سارے لوگ جو ہے مسلکاً حنفی ہوتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان جیسے عمل کرتی ہے، پھر وقوفی ایسی حالت ہے۔ جب مسلک حنفی حق ہے تو پھر کسی اور پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بیوی حیض کی حالت میں ہے، حیض والی عورت کو طواف الوداع معاف ہے۔ آخری نصیحت یہی ہے کہ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، صحابہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اہل حق کے ساتھ گزاریں، علماء کے ساتھ گزاریں، اللہ والوں کے ساتھ گزاریں، دین والوں کے ساتھ گزاریں۔ بار بار حرمین آنے کا وہ تو اللہ جتنے دفعہ لکھ چکا ہے آپ آئیں گے، ویسے بار آپ دعا مانگا کریں۔ فرض نماز میں دوسری رکعت میں درود پڑھ لیا، حنفی مسلک میں سجدہ سہو ہے۔ دل کی میل کو اتارنے کے لیے کثرت سے استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ ایک آدمی اس دم سے حجہ کو حلق سے پہلے اپنے بغلوں کے بال صاف کیے، دم پڑ گئی۔ اگر تھوڑے سے کیے پھر صدقہ ہے، پوری بغلیں صاف کی تو دم ہے۔ تین ماہ بعد حمل میں زیادہ نہیں ہوتی، وجہ سے ضائع کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ غلط بات ہے، ضائع تو نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح، سالم اور طول العمر جو ہے وہ اولاد کا فرمائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، آخر تک یہ پڑھا کریں اور دعا مانگ کر دیں۔ مرد اور عورت کی طریق کا نماز ایک بالکل غلط ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے۔ مرد اگر امام غلطی کرے تو کہہ سکتا ہے زور سے سبحان اللہ، عورت نہیں کہہ سکتی۔ ایک فرق ہے۔ اسی طرح سجدے میں بھی عورت ایک طرف ٹانگیں نکال کے اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ زمین سے ملائے۔ فیملی پلاننگ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے تو 1 سال 2 سال کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد اگر عورت حق المال معاف کر دے معاف ہو جائے گا، وہ تو عورت کا حق ہے، زندگی میں معاف کرے یا مرنے کے بعد معاف کرے۔ میرے دوست کے ایک حاجی ICU میں ہیں، اللہ شفا، اس کا طواف الوداع ضروری نہیں ہے۔ میں ٹریلر ڈرائیور ہوں، جدے سے ریاض جاتا ہوں۔ آپ کی نماز ہمیشہ سفر رہے گی، آپ کی نماز قصر ہوگی، چاہے ساری زندگی سفر میں گزر جائے۔ اس لیے جو بحری جہازوں میں ہوتے ہیں یا ٹریلر پہ ہوتے ہیں، ان کی نماز ہمیشہ قصر ہوتی ہے۔ ہم حجاج ہیں انڈیا کے، عزیزیہ میں ہماری رہائش ہے،